جماعت اہل سنت کی ممتاز شخصیات جلوہ بار ہیں، اور آج کے اس اجلاس کی سرپرستی ایک علمی اور روحانی خانوادہ سے تعلق رکھنے والی شخصیت فرما رہی ہے، یعنی پیر طریقت، رہبر راہ شریعت، جانشین حضور مفسر قرآن حضرت مولانا حافظ قاری سید شاہ نذر عالم قادری واعظی آستانہ عالیہ قادریہ واعظیہ سیوان۔ آپ کی تشریف آوری یہاں ہوتی رہتی ہے، اور دراصل یہ پورا خطہ جو سیتا مڑھی کا خطہ ہے، یہ حضور مفسر قرآن سید شاہ ظہور الحسین قادری رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت و تبلیغ کا آماج گار آ رہا ہے۔ آپ کی سرپرستی ہے۔ اسٹیج پر موقر علماء جلوہ بار ہیں، اور صدارت حضرت مولانا محمد رضا امجدی صاحب فرما رہے ہیں، اور اس کی قیادت حضرت حافظ و قاری مولانا جہانگیر القادری صاحب، جنہوں نے مجھے اس اجلاس میں شرکت کی دعوت دی، اور وہ بے پناہ مجھ سے محبت فرماتے ہیں۔ میں کئی بار معذرت کر چکا تھا کہ میری حاضری اس پروگرام میں ہونا مشکل ہے۔ کچھ ایسے لمحات تھے جس کی وجہ سے مکمل طور پہ میں نے معذرت کر لی، لیکن حضرت کا اصرار تھا کہ آپ کو آنا ہی ہے۔ میں نے ان کی محبت اور اصرار کو دیکھتے ہوئے دعوت قبول کر لی اور حاضر آیا۔ آنے میں تھوڑی تاخیر بھی ہوئی، لیکن تاخیر کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر آ چکا ہوں۔ اس اجلاس کے نقیب، جن کی نظامت آپ لوگ سن رہے ہیں، محبوب العلماء استاذ الشعراء حضرت مولانا محبوب گوہر اسلام پوری، جو ایک اچھے ادیب، شاعر، نقیب ہیں، انہوں نے اس فقیر کے بارے میں جو کچھ بھی فرمایا، یہ ان کا حسن تخیل ہے اور ان کا حسن ظن ہے، ورنہ من آنم کے من دانم، بس بارگاہ حضور حافظ ملت کا ایک ادنا سا خادم ہے، اور بزرگوں سے جو نسبت ہے یہ اسی نسبت کا فیضان ہے۔ بارگاہ حضور شیخ العالم سے کسب روحانی کرنے کے بعد جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سب ان نسبتوں کا فیضان ہے۔ اس اسٹیج پر بڑی تعداد میں علماء کرام موجود ہیں، میں سب کے نام نہیں جانتا، لیکن چند علماء ہیں جن کے نام پہلے سے مجھے معلوم ہیں۔ ہمارے عزیزوں میں سے، رفقا میں سے حضرت مولانا شہباز عالم مصباحی یہاں موجود ہیں، جو جامعہ اشرفیہ مبارک پور میں پڑھا بھی چکے ہیں اور ذی استعداد عالم دین ہیں۔ الحمدللہ ان سے ملاقات کر کے خوشی ہوئی، اور ملک نیپال میں علم تجوید و قرات کی شمع روشن کرنے والی ایک بلند قامت شخصیت ہمارے درمیان موجود ہے، جنہوں نے وادی غیر ذی زرع میں علم کی آبیاری کی، اور تقریباً 2 دہائیوں 2008 سے لے کر اب تک یہ 2 دہائی مکمل ہونے والے ہیں۔ حضرت نے جو درسگاہ علم قائم کی اور علم کی جو بہار آئی، اس سے سینکڑوں کی تعداد میں حفاظ کرام اور قرائے کرام ان کے مدرسے سے فارغ ہو چکے ہیں۔ حضرت تشریف فرما ہیں،
ابھی آپ حضرات نے دستار بندی کا منظر ملاحظہ فرمایا اور 3 حفاظ کرام کو تکمیل قرآن کرنے پر دستار بندی سے نوازا گیا ہے۔ یہ دارالعلوم مفتی اعظم ہند جس کو آپ لوگوں نے قائم کیا ہے اور جس کے بانی اور محتمم مولانا قیس رضا صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، حافظ و قاری قیس رضا صاحب، ماں جہانگیر القادری صاحب جو سربراہ اعلیٰ ہیں، یہ سب قابل مبارکباد ہیں، اور جن اساتذہ نے ان کو پڑھایا وہ بھی قابل مبارکباد ہیں۔ تھوڑی دیر آپ لوگ بیٹھیے، رات کے 2 بج چکے ہیں، لیکن میں آپ کے چہروں کو پڑھ رہا ہوں تو آپ کے چہرے بالکل تازہ نظر آ رہے ہیں، توانائی نظر آ رہی ہے۔ تھوڑی دیر میں قرآن مجید کے حوالے سے، عظمت قرآن کے حوالے سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ علماء کرام کی توجہ ہے، اور اگر اسٹیج والے زمین والے جو سامعین ہیں اگر نہ بھی وہ سنیں تو اسٹیج والے ہماری گفتگو سننے کے لیے کافی۔ دیکھیے، ہم ایک درسگاہ سے نکلے ہوئے آدمی ہیں، زبان و بیان کا فرق تھوڑا ہو سکتا ہے، لیکن میں اپنے شبدوں کو سرل بھاشا میں سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ آپ کے دماغ میں کچھ باتیں آ جائیں۔ آپ حضرات مکمل تیار ہیں سننے کے لیے؟ قصے کہانیاں تو نہیں سنا سکتا، لیکن قرآن کے حوالے سے کچھ حقائق، انکشافات آپ حضرات کے سامنے رکھ سکتا ہوں۔ اے قوم مسلمہ تیری عظمت کا ستارہ، اے قوم مسلمہ تیری عظمت کا ستارہ، تاریکی کونین ہوئی جس سے دوپارہ، کیوں عظمت کیوں نکبت افکار کے موجوں میں وہ گم ہے، جس نے کہ دیا ڈوبنے والوں کو کنارہ، ساحل کی تمنا ہے تو موجوں سے خطر کیا، نادان ہے امواج کے دامن میں کنارہ، تعلیم فقط وضع بدل دیتی تو کیا غم، ہیں یا رخ الحاد پہ افکار کا دھارا۔ حضرات محترم، آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، جن حالات سے گزر رہے ہیں، اور جو مسائل ہمارے سامنے ہیں، ایسے حالات میں قرآن مجید کی طرف واپسی ہمارے لیے ضروری ہو جاتی ہے۔ اس امت کا جو تعلق ہے قرآن سے وہ انتہائی کمزور ہو چکا ہے۔ ہمارا جو رشتہ ہے قرآن سے یہ انتہائی کمزور ہو چکا ہے، جس کی بنیاد پر ہمارے اوپر سیاسی زوال بھی آیا، علمی زوال بھی آیا، فکری اور تہذیبی زوال سے بھی ہم دوچار ہوئے، ہر طرح کے زوال سے ہم دوچار ہو گئے۔ تمام زوالوں کا اگر جائزہ لیا جائے تو ایک بات سامنے آتی ہے کہ مسلمانوں نے قرآن کے ساتھ انصاف کا معاملہ نہ کیا، قرآن کے ساتھ انصاف نہ کیا۔ جس چیز کا تقاضا قرآن کرتا تھا ہم ان تقاضوں کو پورا نہ کر سکے۔ ہم نے قرآن کو فقط ایصال ثواب کے لیے پڑھا، ثواب حاصل کرنے کے لیے قرآن کو پڑھا۔ جیسے قرآن ایصال ثواب کی کتاب، مردوں کو بخشنے کے لیے ہم نے قرآن کو اٹھایا، جیسے کہ مردوں کو بخشنے کے لیے ہی قرآن کو اتارا گیا ہو، یا عملیات کے لیے ہم نے قرآن کا استعمال کیا، تعویذات کے لیے استعمال کیا، جھاڑ پھونک کے لیے قرآن کا استعمال کیا، یہ سب سیکنڈری ثانوی مقاصد ہیں۔ قرآن کا بنیادی مقصد ہدی للناس ہے، گائیڈنس آف ہیومنٹی ہے، انسانوں کی ہدایت ہے۔ قرآن تو اس لیے اتارا گیا تھا تاکہ اس اجٹ اور ناخوادہ قوم کو دنیا کا ایک باشعور قوم بنایا جا سکے۔ اور میں آپ کے سامنے ایک ہلکی سی تاریخ رکھوں گا جس سے پتہ چلے گا کہ مسلمانوں نے قرآن کو پڑھ کر اپنے آپ کو کس قدر بدل دیا۔ یہ قرآن ہمارے فکر میں، ہمارے شعور میں، ہمارے انٹلیکٹ میں کیا انقلاب پیدا کرتا ہے، چند مثالوں کے ذریعے سے میں اس کی وضاحت کروں گا۔
تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، بے شک ہم نے ہی قرآن کو اتارا اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لے لیا ہے۔ اب اس کتاب کو کوئی مٹا نہیں سکتا، قرآن کو جلا کر یا سمندروں میں ڈال کر ختم نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ لاکھوں کی تعداد میں حفاظ کرام کے سینوں میں قرآن موجود ہے۔ اس لیے کہ قرآن صرف کاغذ پر نہیں لکھا گیا ہے بلکہ دل کی تختیوں پر لکھا گیا ہے، اور اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ باقی اور کسی کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں، لیکن قرآن کے بارے میں فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، اور اس اہتمام کے ساتھ فرمایا کہ قرآن کے اسلوب کلام کو سمجھا جائے تو بڑی حیرت ہوگی آپ کو کہ اس جملے کو ادا کرنے کے لیے، یہ بات کہنے کے لیے قرآن نے کتنی تاکیدات کا استعمال کیا، کتنی تاکیدات کا استعمال کیا۔ تاکید کا استعمال کسی بات پر زور دینے کے لیے ہوتا ہے، یعنی جو بات کہی جا رہی ہے وہ شک و شبے سے بالا تر ہے، ہر قسم کی سوچ اور فکر سے بالا تر ہے۔ قرآن کہتا ہے، اللہ کا فرمان ہے، بے شک ہم نے قرآن کو اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ علماء کرام کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ اس چھوٹی سی آیت میں تقریباً 1 درجن تاکیدات کا استعمال کیا گیا، 1 درجن۔ ہمارے بائیں طرف میں ہمارے بہت پرانے شناسہ حضرت حافظ قاری بقاء اللہ صاحب موجود ہیں، خاص طور سے اس بات پر توجہ دیں گے، اور ان کے بغل میں حضرت استاد الشورا فرحت صابری صاحب موجود ہیں۔ قرآن کہتا ہے انا، اس کا آغاز ہوتا ہے حرف تاکید سے۔ انا حرف مشبہ بالفعل ہے جو عربی گرامر کے اعتبار سے تاکید کے لیے آتا ہے۔ انا، پھر انی نہیں فرمایا، انا فرمایا، جمع کا صیغہ، یہ بھی تاکید پر دلالت کرتا ہے۔ واحد کی جگہ پر جمع کا استعمال کیا جائے تو یہ زور دینے کے لیے، ایمفیسائز کے لیے ہوتا ہے، کسی کلمے کو زور دے کر بتانے کے لیے ہوتا ہے۔ انا، نا ضمیر کا استعمال یہ دوسری تاکید۔ پھر اس کے بعد فرمایا انا نزلنا بھی ہو سکتا تھا، لیکن اس کے بیچ میں نحنو کا استعمال کیا گیا، یہ تیسری تاکید ہے۔ انا نحن نزلنا، انزلنا بھی ہو سکتا تھا، اور انزلنا ہے یک بار کی قرآن اتارنے کے لیے، لیکن نزلنا باب تفعیل سے استعمال کیا گیا، اور باب تفعیل کی کے اندر ایک حرف کی ذاتی یہاں ہو گئی تشدید، نزلنا، جو اس مبالغے پر دلالت کرتا ہے۔ انا نحن نزلنا، یعنی ہم نے قرآن کو بتدریج اتارا، بار بار اتارا، یک بارگی نہیں اتارا۔ انزلنا یک بارگی اتارنے پر دلالت کرتا ہے، لیکن نزلنا بتدریج اتارنے پر دلالت کرتا ہے، اور اس کے اندر مبالغہ پایا جاتا ہے۔ باب تفعیل کی خاصیت یہ بھی ہے، انا نحن نزلنا، یہ چوتھی تاکید ہے۔ اس کے بعد نزلنا کے بعد فرمایا الذکر، الذکر کو معرفہ استعمال فرمایا، یہ پانچویں تاکید۔ انا نحن نزلنا الذکر، الذکر میں اس کو معرفہ استعمال کیا الف لام کے ساتھ، یہ پانچویں تاکید ہے۔ وَإِنَّا، اور اس مقام پر واو کا دخول، واو کو لانا، یہ چھٹی تاکید ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا، چھٹی تاکید کے بعد پھر انا، اور اس کے اندر خود دو تاکیدات، 6 7 8، انا تک 8 تاکیدات کا استعمال ہو گیا۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہو میں لام بھی تاکید کے لیے، 9ویں تاکید۔ لحافظون، لحافظون پر لام داخل فرمایا، یہ 10ویں تاکید ہے۔ لحافظون جمع کا صیغہ استعمال فرمایا، 11ویں تاکید ہے، جمع کا صیغہ۔
اور پھر جمع کا صیغہ بھی استعمال فرمایا تو فعل کے ساتھ نہیں بلکہ جملہ اسمیہ کے ساتھ استعمال فرمایا جو استمرار پر دلالت کرتا ہے، مواظبت پر دلالت کرتا ہے. یہ ہم حفاظت کر رہے ہیں، مسلسل حفاظت کر رہے ہیں. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم اس کی مسلسل حفاظت کر رہے ہیں، کنٹینیو حفاظت کر رہے ہیں. اس چھوٹے سے جملے کے اندر، ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ نے 12 تاکیدات کا استعمال فرمایا. ہے دنیا کا کوئی شخص جو اتنا بلیغ ترین، اتنا فصیح ترین کلام پیش کر سکے، اس چھوٹے سے جملے میں 12 تاکیدات کا استعمال کر سکے؟ اسی لیے تو قرآن چیلنج کرتا ہے، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ. اگر تم ہماری نازل کردہ کتاب میں شک کرتے ہو، اپنے بندے پر اتارا، تو اس کے مثل ایک سورت لے آؤ. فاتو بسورۃ کے اندر تنوین تقلیل کے لیے ہے، یعنی ایک چھوٹی سی سورہ بھی لے کر آ جاؤ، ہم دیکھ لیں گے. لیکن میدان بدر میں، غزوہ احد میں، خیبر و خندق میں آنا تو انہوں نے گوارا کیا، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، لیکن قرآن کا جواب دینے کے لیے کبھی سامنے نہ آ سکے. اور قرآن کا یہ چیلنج اس وقت سے لے کر آج تک قائم ہے اور قیامت تک قائم رہے گا. قرآن کے چیلنج کو کبھی دنیا قبول نہیں کر سکتی، اور کوشش بھی کی ماضی میں اس چیلنج کو قبول کرنے کی، لیکن اس کو ناکامی ہاتھ آئی. ایک شخص جو عربی زبان کا بہت بڑا فصیح و بلیغ انسان تھا، اس کو لوگوں نے پیسے دیے، لالچ دیے، کہا تم قرآن کے مقابلے میں کوئی سورت تیار کرو. بہت مشکل کے بعد اس آدمی نے ایک سورت تیار کی، الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل لہو خرطوم طویل وذم قصیر. خود عرب کے فصحاء دیکھ کر اس کو ہنس پڑے، کیا تم نے کیا، اس کے اندر کون سی بلاغت ہے. وہ سورہ فیل کے طرز پہ الفیل و ملفیل نکال لیں، القاریہ تو ملقاریہ کے طرز پر. الفیل و ملفیل یعنی ہاتھی، جانتے ہو ہاتھی کیا ہوتا ہے؟ اس کی لمبی سی دم ہوتی ہے، چھوٹی سی، لمبا سا سوڑ ہوتا ہے، چھوٹی سی دم ہوتی ہے. یہ پھر وہ لوگ خود ہی اس کو ریجیکٹ کر دیے. ایک سوال میرے ذہن میں پیدا ہوتا ہے، آپ کے ذہن میں ہی پیدا ہو سکتا ہے کہ قرآن تو عربی زبان جاننے والوں کے لیے معجز ہے، یعنی اعجاز اس کے اندر پایا جاتا ہے، کیونکہ قرآن جیسا جملہ یا قرآن جیسی آیات، قرآن جیسی صورت بنانے پر قادر نہیں ہے. لیکن جو قرآن کی زبان کو نہیں جانتے، قرآن تو عربوں میں اتارا گیا، تو عربوں کے لیے تو یہ اعجاز سمجھ میں آتا ہے، لیکن عجم کے لیے جو عربی زبان سے ناشنا ہے، قرآن کا اعجاز کیسے ثابت ہوگا؟ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ یہ قرآن وہ کتاب ہے جس کے مقابلے میں کوئی کتاب نہیں لائی جا سکتی؟ تو قرآن کا اعجاز اپنے نظم کے اعتبار سے بھی ہے، یعنی الفاظ اور حروف کے اعتبار سے بھی ہے، اور قرآن کا یہ اعجاز اپنے معانی کے اعتبار سے بھی ہے. قرآن اپنے الفاظ اور معانی دونوں اعتبار سے معجز ہے، اور اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں دوسرا پہلو اس کا، نظم قرآن سے ہٹ کر اس کے معانی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے اس قرآن کو اتارا جس میں ہر شے کا روشن بیان ہے، تفصیلی بیان ہے. تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ ہے، قرآن ہر چیز کا واضح بیان ہے. اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کائنات کے اندر کوئی بھی ایسی شے نہیں جس کا ذکر قرآن کے اندر موجود نہ ہو. کوئی بھی ایسا واقعہ یا حادثہ نہیں، یا مخلوقات میں سے کوئی بھی ایسی شے نہیں جس کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے. ہر شے کے لیے واضح بیان ہے، اور شے کا اطلاق ممکنات کے دائرے کو شامل ہے. جتنی بھی چیزیں ممکن ہیں ہر ایک کا اس کے اندر روشن بیان ہے. لیکن قرآن تبیان لکل شے کس کے لیے ہے؟ کیا ہر شخص کے لیے تبیان لکل شے ہے؟ نہیں، ہر شخص کے لیے تبیان لکل شے نہیں ہے، بلکہ جس پر قرآن اتارا گیا اس کے لیے تبیان لکل شے. یا ان کے فیض سے جن صحابہ کو علم قرآن سے وافر حصہ ملا، ان کے لیے واقعی قرآن تبیان لکل شے ہے.
الکتاب من شیء، ہم نے اس کتاب میں کسی چیز کا ذکر نہ چھوڑا، فیہ کل صغیر و کبیر مستتر، اس کے اندر ہر چھوٹی بڑی چیز لکھ دی گئی، اس کے اندر باقی نہیں ہے۔ آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا، بتائیے ٹرین کا ذکر کہاں ہے قرآن مجید کے اندر؟ قرآن کی کس آیت میں ٹرین کا ذکر ہے؟ قرآن کی آیت سے دکھائیے۔ ٹرکوں کا ذکر کہاں ہے؟ ٹرک ہے، بس ہے، ان سواری گاڑیوں کا ذکر کہاں ہے؟ قرآن سے دکھائیے۔ اگر آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے، تو سورہ نحل کا دوسرا صفحہ الٹیے۔ سورہ نحل کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، پھر اس کے بعد فرماتا ہے وَالْخَيْلَ وَالْبِغَارَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً، اور ہم نے گدھوں کو پیدا کیا، گھوڑوں کو پیدا کیا، خچروں کو پیدا کیا، گدھوں کو پیدا کیا، لِتَرْكَبُوهَا، تاکہ تم ان پر سواری کرو، وزینہ، اور زینت کا بھی کام کرو۔ اس زمانے میں چونکہ خچر، گدھے اور گھوڑے ٹرانسپورٹ کا کام انجام دیتے تھے، سواری کا کام انجام دیتے، اس کا ذکر قرآن نے کیا۔ پھر آگے فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور ان چیزوں کو بھی پیدا فرمایا گیا نقل و حمل کے لیے، ٹرانسپورٹ کے لیے، جن کو تم نہیں جانتے۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ میں کیا قیامت تک آنے والے تمام نقل و حمل کے ذرائع نہیں آ گئے؟ کیا ٹرین کا ذکر نہیں آ گیا؟ بسوں کا ذکر نہیں آ گیا؟ تمام چیزیں، تو قرآن ایک کلیہ پیش کرتا ہے، پھر اس سے ہزاروں جزئیات پھوٹتے ہیں، ایک کلیہ بیان کر دیا گیا ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے آپ کے ذہنوں میں کہ ہوائی جہاز کا ذکر ذرا قرآن سے ثابت کر کے دکھا دیں۔ ہوائی جہاز کا ذکر کہاں ہے قرآن میں؟ اس کا ذکر بھی قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ اور یہ تو وہ زمانہ ہے، ہم 21ویں صدی کے اندر جی رہے ہیں، 20ویں صدی کے اندر یہ ممکن ہو چکا ہے کہ انسان چاند پر قدم رکھ چکا ہے، چاند کو مسخر کر چکا ہے، اور زمین سے بلند ہو کر چاند پر انسان قدم رکھ چکا ہے۔ انسان کا سفر زمین سے شروع ہو کر اب چاند ہی نہیں بلکہ چاند سے آگے بھی جا چکا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آپ کا دعویٰ ہے کہ قرآن کے اندر تمام چیزوں کا بیان ہے، چاند پر جانے کا ذکر کس آیت کے اندر موجود ہے؟ یہ ذرا قرآن سے ثابت کر کے دکھا دیں کہ انسان چاند پر پہنچ سکتا ہے، یا پہنچے گا، مریخ تک پہنچے گا، زہرہ تک پہنچے گا، اس کا ذکر کہاں ہے؟ تو قرآن اس بارے میں بھی ہماری رہنمائی کرتا ہے اور انکشافات کے دروازے کھولتا ہوا نظر آتا ہے۔ کھولیے سورہ انشقاق آیت نمبر 19-20، اللہ فرماتا ہے والقمر اذا اتسق لترکبن طبقا عن طبق فما لهم لا یؤمنون۔ حضرت استاذ الحفاظ قائی نسیم صاحب اللہ موجود ہیں، آپ کی توجہ چاہتے ہوئے قرآن پہلے چاند کی قسم کھاتا ہے، قسم چاند کی جب وہ پورا دکھائی دے، کامل دکھائی دے، اتساق کہتے ہیں عربی زبان میں کامل ہونے، قسم چاند کی جب وہ کامل دکھائی دے، لترکبن، ضرور تم چڑھو گے، ضرور تم سواری کرو گے ایک طبق سے دوسرے طبق۔ دیکھیے پہلے قرآن چاند کی قسم کھاتا ہے، اس سے پتا چلا کہ آگے جو چڑھنے کا اور سواری کرنے کا جو ذکر ہے وہ چاند سے متعلق ہے۔ لترکبن عربی گرامر کے اعتبار سے جمع کا صیغہ ہے، اس سے یہ پتا چلا کہ جانے والے چاند پر کم سے کم 3 ضرور ہوں